اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، جس نے جیون اور مرتیو کی رچنا کی کہ ہر شخص ایک مقررہ وقت پہ انسانی لباس میں اور بشری پیکر میں اس دنیا میں آتا ہے۔ جو عمر خدا کی جانب سے مقرر ہو اس عمر کو گزارتا ہے، پھر داعی اجل کو لبیک کہتا ہوا اپنی جان آفری کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو یہ جو زندگی اور موت کی گردش ہے اور یہ لوگوں کا آنا اور جانا ہے، جو اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ قائم فرمایا، تو آخر اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اللہ نے زندگی کو بھی پیدا کیا، موت کو بھی پیدا کیا۔ لوگ زندگی کو بھی گلے لگاتے ہیں، موت کو بھی گلے لگاتے ہیں۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ کیوں اللہ پاک نے یہ زندگی اور موت کی گردش بنائی ہے؟ تو اسی حکمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، یعنی اللہ وہ ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اے انسانوں تاکہ اللہ پاک تمہاری آزمائش کرے، تمہارا امتحان لے، تمہاری پریکشا لے کہ تم میں کا کون نیکیوں کی راہوں میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے اور کون بدی کی راہ کو اپناتا ہے، کون حسن عمل کی جانب آتا ہے اور کون گناہوں کی جانب جاتا ہے، کون خدا کا نیکوکار بندہ بن کر اپنی زندگی گزارتا ہے اور کون گناہوں کے دلدل میں پھنس کر اپنی زندگی کو وہ صرف کرتا ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی مقصود جس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ زندگی اور موت کی گردش بنائی کہ اللہ پاک ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، ہماری پریکشا لینا چاہتا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی امتحان ہو تو ہر امتحان کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ عام طور سے جو دنیاوی امتحانات ہوتے ہیں ان کا ابتدائی وقت بھی پہلے سے مقرر ہوتا ہے، انتہائی اور آخری وقت بھی پہلے سے مقرر ہوتا ہے کہ یہ امتحان اتنے بجے شروع ہوگا اور اتنے بجے ختم ہوگا۔ تو جو اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جو ہم یہاں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، تو ظاہر ہے اس امتحان کا بھی ایک پرارمبھک سمے ہوگا اور ایک انتم سمے ہوگا۔ تو کون سا وقت ہماری زندگی کے امتحان کا پرارمبھک سمے، کون سا سمے ہماری زندگی کے امتحان کا انتم سمے ہے؟ اگر آپ علماء کرام سے سوال کریں اور پوچھیں ان کی بارگاہ میں زانوے تلمذ کر کے کہ حضور بتائیں کہ ہم دنیا میں جو امتحان دینے آئے ہیں اس امتحان کا بگننگ ٹائم کون سا ہے، یہ امتحان کی پہلی گھنٹی کب لگتی ہے، پریکشا کب سے شروع ہوتی ہے؟ تو یہ علماء بتائیں گے کہ جب انسان بالغ ہو جائے، بلوغیت کی دہلیز پہ قدم رکھے، جو کہ لڑکوں میں کم سے کم 12 سال کی عمر ہے اور لڑکیوں میں کم سے کم 9 سال کی عمر ہے، اور دونوں میں لڑکوں میں بھی اور لڑکیوں میں بھی زیادہ سے زیادہ عمر 15 سال، یعنی لڑکا یا لڑکی 15 سال کی عمر کو پہنچ جائیں
اور ان میں بلوغیت کے کوئی آثار، بلوغیت کی کوئی نشانیاں نہ بھی دکھائی دے تو شریعت کی نگاہ میں وہ بالغ ہوگا اور شرعی احکام کا مکلف ہوگا۔ تو یہ علماء بتائیں گے کہ انسان جب تک بچپنا اور 12 یا 9 سال سے کم عمر کا ہو تب تک تو امتحان کے سوالات اس کے لیے نہیں ہیں، اس کی پریکشا کا سمے شروع نہیں ہوا ہے، اس وقت کوئی پرشن اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن جیسے ہی انسان بالغ ہو جائے اب اس کے امتحان کی پہلی گھنٹی شروع ہو گئی، اب پرشنوں کی بوچھار ہے، سوالات خدا کی جانب سے پوچھے جا رہے ہیں۔ 24 گھنٹے میں 5 وقت نماز کا پرشن ہے تو سال میں 1 مہینہ روزے کا پرشن ہے۔ مالک نصاب ہے، سال گزر جائے تو سال میں ایک بار مال پر 2.5% زکات دینے کا پرشن ہے، اور اگر استطاعت رکھتا ہے تو زندگی میں ایک بار حج کا۔ لیکن بالغ ہو گیا تب بلوغیت سے پہلے اللہ پاک نے امتحان کی تیاری کا سمے دیا ہوا ہے۔ جیسے عام طور سے اسکولوں میں، کالجز میں جو نظام الاوقات ہوتا ہے، یہ پریکشا کا وہ 1-1.5 مہینہ پہلے ہی یہ سامنے آ جاتا ہے تاکہ اسی کے اعتبار سے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں، تیار کر لیں۔ اللہ پاک نے بچپنا کا زمانہ ہمیں اس وجہ سے دیا تاکہ ہم زندگی کے امتحان کی تیاری کر لیں۔ اللہ پاک زندگی کے امتحان میں جو سوالات ہم سے پوچھنے والا ہے ان سوالات کے جوابات کی تیاری کر لیں تاکہ جیسے ہی امتحان کا وقت شروع ہو ہم تمام سوالات کے جوابات وقت میں دے دیں۔ مگر اگر آپ ان علماء سے اپنی زندگی کے امتحان کا آخری وقت پوچھیں کہ آخری وقت کون سا ہے، امتحان زندگی کا انتم سمے جبکہ وقت ختم ہو جائے، اگر آپ پوچھیں تو یہ علماء آپ کو جواب نہیں دے، اور جواب دے بھی تو کیسے دے، کیونکہ اللہ پاک نے جو پریکشا وہ ہم سے لینا چاہتا ہے دنیا میں بھیج کر اس کا ابتدائی وقت تو بتایا ہے، لیکن انتم سمے خدائے پاک نے کسی کو نہیں بتایا موت کب آئے گا، کب کون اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچپنے میں رخصت ہو گیا، جوانی میں رخصت ہو گیا، بڑھاپے میں رخصت ہو گیا، تو زندگی کے انتم سمے کا پتہ کسی کو نہیں، لہذا علماء اس زندگی کی پریکشا کا آخری وقت آپ کو نہیں بتا پائیں گے، کیونکہ اللہ پاک نے کسی کو بتایا ہی نہیں۔ اور اگرچہ اللہ پاک نے نہیں بتایا لیکن اللہ رب العزت نے تنبیہ ضرور کر دی ہے، ہوشیار ضرور کر دیا ہے، متنبہ ضرور کر دیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو ہم نے تمہاری زندگی کے آخری سمے کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، یہ پریکشا کب ختم ہم کریں گے ہم نے کسی کو نہیں بتایا، لیکن یاد رکھنا جب تمہاری زندگی کا انتم سمے آ جائے گا تو نہ تمہیں ایک لمحے کی مہلت ملے گی، نہ ہی کوئی موقع ہوگا، بلکہ اسی گھنٹے، اسی منٹ اور اسی سیکنڈ میں تمہاری جو جان ہوگی جان آفری کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی۔ اللہ نے تنبیہ ضرور کر دی، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب لوگوں کا وقت مقرر آ جائے گا تو نہ تو ایک گھڑی پیچھے ہوں گے نہ ایک گھڑی آگے ہوں گے، مقررہ مدت پہ رب کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک ہمیں تنبیہ کرنا چاہتا ہے، ہوشیار کرنا چاہتا ہے کہ ہم زندگی کے پریکشا کو سیریسلی لیں۔ پتا چلا تھا کہ 1:30 بجے چلیے